ایک گاؤں جہاں کنواں سب کا راز جانتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں صرف مٹی اور پتھر کی نہیں ہوتی، وہ یادوں، وعدوں اور رازوں سے بنی ہوتی ہیں۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک کنواں تھا، پرانا، گہرا اور خاموش۔ اتنا پرانا کہ کسی کو یاد نہ تھا اسے کس نے کھدوایا تھا، اتنا گہرا کہ جب اس میں جھانکو تو اپنی ہی آنکھوں کی بازگشت سنائی دے، اور اتنا خاموش کہ گاؤں کے سب شور اسی کے کنارے آ کر دب جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ کنواں صرف پانی نہیں دیتا، یہ امانت رکھتا ہے۔ جب کنواں بولتا ہوا محسوس ہوا، فجر کا وقت تھا۔ آسمان ابھی نیلا نہیں ہوا تھا، بس سیاہی میں ہلکی سی سفیدی گھل رہی تھی۔ بوڑھا چراغ دین، جو گاؤں کا سب سے پرانا کسان تھا، لکڑی کی لاٹھی کے سہارے کنویں کے پاس آ بیٹھا۔ وہ روز آتا تھا، پانی بھرنے نہیں بلکہ جیسے کسی سے ملنے آتا ہو۔ آج اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سن لے، اگر تو واقعی سنتا ہے تو سن لے۔ وہ کنویں میں جھکا اور پہلی بار گاؤں نے دیکھا کہ چراغ دین رو رہا تھا۔ اسی لمحے کنویں کی سطح پر ہلکی سی لرزش ہوئی، پانی جیسے سانس لے رہا ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گاؤں کو پہلی بار احساس ہوا، یہ کنواں صرف کنواں نہیں، کنویں کی کہانی۔ یہ گاؤں کبھی بہت خوشحال تھا، کھیت ہرے، دل نرم اور لوگ سادہ۔ کنواں گاؤں کی زندگی تھا، پانی سب لیتے تھے، مگر کنویں کے پاس ایک اصول تھا، جو دل میں ہے وہ پانی میں نہ گرنے پائے۔ لوگ کنویں کے پاس آ کر تسمے کھاتے، امانتیں رکھتے، اور بعض اوقات اپنے راز بھی۔ کہتے ہیں کنواں ہر بات سن لیتا تھا مگر دہراتا نہیں تھا، یہی اس کی عظمت تھی۔ امانت کا دن ایک سال سخت قحط آیا، بارش نہ ہوئی، کنواں نیچا ہونے لگا۔ اسی دوران گاؤں کے سب سے امیر آدمی حاجی کرم بخش نے اعلان کیا، میں کنواں گہرا کراؤں گا، مگر شرط ہے کہ سب میری بات مانیں گے۔ لوگ مجبور تھے، پیاس دلیل نہیں سنتی۔ کنواں گہرا ہوا، پانی نکلا، مگر اس دن ایک اور چیز بھی کنویں میں اتری، لالچ۔ راز جو پانی میں ڈوب گئے، وقت گزرتا گیا۔ لوگ کنویں کے پاس آتے، مگر اب باتیں بدل گئی تھیں۔ کوئی کہتا بس کسی کو نہ پتہ چلے، کوئی سرگوشی کرتا یہ بات یہیں دفن رہے۔ کنواں سب سنتا رہا، خاموش۔ لیکن خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی۔ چراغ دین کا بوجھ چراغ دین کے سینے پر ایک راز تھا، وہ راز جو برسوں سے اس نے کنویں کے حوالے کر رکھا تھا۔ اس نے ایک دن کسی کا حق چھپایا تھا۔ اس دن وہ ڈرا تھا اور کنویں میں جھک کر بولا تھا، بس تو جان، کوئی اور نہیں۔ کنواں خاموش رہا، مگر چراغ دین کا دل نہیں۔ برسوں بعد جب اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور نیند بوجھ بن گئی تو وہ کنویں کے پاس آیا۔ میں نے امانت توڑی تھی، کیا تو اب بھی چپ رہے گا؟ جب کنواں خشک ہوا ایک صبح، لوگ پانی بھرنے آئے اور کنواں خالی تھا، نہ پانی نہ نمی۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ حاجی کرم بخش چیخا، یہ کسی کی بد دعا ہے۔ بوڑھی مائی زینب بولی، نہیں، یہ کسی کی خاموشی ہے جو بول پڑی ہے۔ انکشاف اسی شام چراغ دین سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے لاٹھی زمین پر رکھی اور کہا، یہ کنواں خشک نہیں ہوا، یہ شرمندہ ہوا ہے۔ پھر اس نے اپنا راز بتایا، اور پھر ایک ایک کر کے لوگ بولنے لگے۔ وہ راز جو کنویں کے سپرد کیے گئے تھے اب دلوں پر بوجھ بن چکے تھے۔ آنکھیں نم تھیں، فضا ساکت۔ آخری منظر، کنواں پھر سے بھرا اگلی صبح۔ بارش نہیں ہوئی، مگر کنواں بھر گیا۔ کیسے؟ کوئی نہیں جانتا، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ جب امانت واپس لوٹا دی جائے تو زمین بھی جواب دیتی ہے۔ اختتام، طاقتور پیغام۔